حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ ہم اہل بیت وہ نقطہ ہیں جس کی طرف اگلوں نے بھی آنا ہے اور پچھلوں نے بھی. امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کسی بھی غیر اللہ کی بیعت کی ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر پورے نظام کو ایکسپوز کر. ایسا کیا معاملہ ہوا کہ 4 ہجری ولادت ہے، 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور 61 ہجری کو امت بے خبر ہو چکی ہے. قرآن اور سنت ایک ہی چیز ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے رسول وہی کر رہے ہیں. یقین کرو قیامت کے دن امت 3 گروہ میں میرے سامنے آئے. جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور آج بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قاتلان حسین کا، قاتلان علی کا، قاتلان حسن کا، قاتلان سیدہ کا دفاع کرنے والے موجود ہیں اور رسول کی تکذیب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید حسن زادہ. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. کربلا کے حوالے سے ہماری یہ سیریز ہے اور اس میں کربلا کے واقعات کیسے کیسے رونما ہوئے، کیا کیا معاملات ہوئے، اس پر مبنی ہم یہ سیریز کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ ہم اہل بیت وہ نقطہ ہیں جس کی طرف اگلوں نے بھی آنا ہے اور پچھلوں نے بھی آنا ہے. اور کربلا وہ مقام ہے جو کل کائنات کے لیے ایک ایسا نقطہ ہے، ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا راز ہے جو انسان کو صراط مستقیم دکھا رہا ہے. معجزہ گر امام الحسین مظلوم کرب و بلا علیہ السلام نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جس نے پوری انسانیت کو ہوش کے ناخن لینے پر مجبور کر دیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یزید کا بیعت نہ کرنا، یزید کی بیعت نہ کرنا، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد حکومتیں جو ہیں کوئی تبدیلی آ گئی اسلامی معاشرے میں؟ تو ایسا نہیں ہوا. یا اولاد علی بڑے بہترین انداز میں زندگی بسر کرنا شروع ہو گئی؟ تو ایسا نہیں ہے. آئمہ اور ان کی اولادوں کو طے کیا جاتا رہا اور معاشرہ انحطاط کا شکار ہی رہا، یہاں تک کہ اب بھی ایک پیج پر نہیں آ سکے جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں. یا دوسرا یہ کہ یزید فاسق و فاجر تھا اور شرابی تھا، اس لیے امام نے اس کی بیعت نہیں کی. تو یہ بھی بات ہمیں عقل کے قریب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا اور اس کی بیعت اس لیے نہیں کی، تو اگر وہ فاسق و فاجر نہ ہوتا تو کیا کر لیتے امام؟ ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد نے کسی بھی غیر اللہ کی بیعت کی ہی نہیں، چاہے اب وہ سلسلہ جناب امام حسین علیہ السلام سے امام علی علیہ السلام تک آئے، یا رسول خدا سے ہوتا ہوا جناب ابو طالب علیہ السلام اور عبد المطلب سے ہوتا ہوا وہ کنانہ تک جائے، اور کنانہ سے آگے اسماعیل تک جائے، ابراہیم تک جائے، اور اس سے آگے چلتا چلا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے قوت باطل کی بیعت کی. یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمیشہ سے ہی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع رہا ہے اور اللہ کی منشا اور مشیت پر کاربند رہا ہے. یہ خاندانی خصوصیات تھیں، باطل کے آگے نہ جھکنا اس خاندان کی سرشت میں ہے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں یا اس کے بعد جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، حاکم گزرے ہیں، اہل بیت اطہار نے ان کے کسی معاملے میں انٹرفیرنس نہیں کی اور اپنی جگہ وہ تبلیغ پیغام الہی کرتے رہے.
یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ ہاں، ان کو یہ مسائل ضرور پیش آئے تو انہوں نے قید و بند کی سختیاں جو ہیں ان کا منہ کیا امام عالی مقام کی طرف، یا کسی کو زہر دیا یا کسی کو قتل کروایا، یہ ایک سلسلہ رہا اس طرف سے، ورنہ حکومتوں کی محتاج نہیں ہے امام عالی مقام کی ذات۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے پورے نظام کو ایکسپوز کر دیا، اور اس شہادت نے مسلمانوں کی آنکھوں میں جو ایک اندھیرا تھا یا جو چھل یا جو دھوکہ مسلمانوں کو جس سے سابقہ تھا وہ دور ہو گیا۔ امام نے تمام پچھلے اور تمام اگلے جو فاسق و فاجر تھے یا جو چالاک لوگ تھے یا جو عوام الناس کو استعمال کر رہے تھے اور اول الامر کا غلط مطلب لے رہے تھے، اس کو فاش کیا ہے۔ ہماری سیریز اس پر ہی مبنی ہوگی، اور اس سارے سفر کربلا پر ہم بات کریں گے کہ کیسے کہاں کہاں کیا کیا بات ہوئی، کیسے کیسے کہاں کہاں پڑاؤ آیا، کیا سلسلہ ہوا۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہمیں جا بجا تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم نے پہلے سے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر 4 ہجری کو 3 شعبان کو نواسہ رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کے بعد سرکار کی شفقت کے مناظر زمانہ دیکھ رہا ہے، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی حسین کی ناز برداریاں کر رہے ہیں، کبھی خود آپ سجدے میں ہیں تو حسین آپ پر سوار ہیں اور آپ سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو زبان زد عام ہیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن ایسا بھی ہے کہ اپنی امت کو میرے مولا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے۔ 1 سال کے جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں تو 12 فرشتے جن کے رنگ سرخ اور ان کا ہاؤ بھاؤ بکھرا ہوا، بالوں پر کھلے ہوئے، وہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ظلم و ستم جو حابیل پر قابیل نے کیا، آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اجر حابیل کو عطا کیا اس کی مظلومیت پر، وہی اجر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا کرے گا اور رسوا کرے گا، جس طرح اس نے حابیل کے قاتلوں کو کیا، امام حسین کے قاتلوں کو۔ اور یہاں پر میرے سرکار کی دعا سامنے آئی کہ اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین کو قتل کرے، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ کرے۔ یہ مجمع کی احادیث ہے، لوگوں کو اس زمانے میں اس بات کا علم تھا، لیکن حیرانی اس بات پہ ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، ایسا کیا معاملہ ہوا کہ 4 ہجری ولادت ہے، 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، اور 61 ہجری کو امت بے خبر ہو چکی ہے اہل بیت اطہار سے، امت کو خبر نہیں ہے اہل بیت اطہار کی، اور وہ حسین کے قتل میں شریک ہے۔ اب یہ کہنا کہ صرف کوفی شریک تھے یا صرف شامی شریک تھے، تو یہ باقیوں کو بری الذمہ نہیں کرائے گی۔ وقت کا امام ہادی برحق، اس سے نا واقف رہنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسے اس کی دشمنی کرنا ہے۔ مدینے والے، مکہ والے 3000 کا قافلہ ساتھ چل رہا ہے اور رہتے آتے آتے 72 ہو جاتے ہیں۔ یہ قابل غور
نقطہ ہے۔ اگر بات کریں جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر درپیش ہوا ہے، تو اچانک سرکار دو عالم نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا اور آنکھوں سے آپ کی اشک جاری ہوئے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ مجھے جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ یہ وہی مقام فرات ہے جہاں پر میرے فرزند کو ذبح کیا جائے گا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اس کا قاتل کون ہوگا، تو آپ نے کہا کہ اس کا قاتل یزید بن معاویہ ملعون ہوگا۔ یہ بتا دیا، یہ اس زمانے کے لوگوں کے نالج میں یہ بات آ گئی۔ اور آگے بڑھے تو اس کے بعد سرکار نے دعا فرمائی ہے، دعا سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں خدا بندہ محمد تیرا بندہ تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار میں سے، ایک طرف دائیں طرف حسن ہے، بائیں طرف حسین، اور مجمع عام میں یہ دعا فرمائی جا رہی ہے، میں ان کو اپنی امت میں سے اپنا جانشین مقرر کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جانشین مقرر ہو چکے، اور پھر زمانہ بضد ہے کہ ان پر کسی کو فوقیت دی جائے۔ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، اور اے اللہ تو اس کی شہادت کو مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار دے۔ اس کے بعد راوی لکھتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ اس کے قاتلوں کو رسوا فرما۔ آگے بڑھے تو اس کے بعد سرکار دو عالم کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی، اور ساتھ جو مجمع عام تھا اس کی بھی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ تو یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے گریہ زاری کر رہے ہو جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو، یعنی عوام الناس سرکار دو عالم کے اس فرمان سے واقف تھی، اس عہد کے لوگ واقف تھے۔ ان کی نفسانی کمزوریاں، ان کی ذہنی کمزوریاں، یا ان کی تعلیمات سے، تعلیمات رسول سے آہستہ آہستہ دور ہونا اس نہج پر آ گیا کہ انہیں اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ نظر نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد سے باہر آئے اور فوراً مسجد میں واپس چلے گئے، لیکن آپ کا رنگ متغیر تھا۔ وہاں کیا رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ دوسرا خطبہ بھی قابل غور ہے، یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، یہ بڑی اہم حدیث میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے اہل بیت۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اور سنت، قرآن اور سنت ایک ہی چیز ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے رسول وہی کر رہے ہیں، یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل جیسے قرآن کہتا ہے رسول کرتے ہیں، یا جو رسول کرتے ہیں وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے اہل بیت۔ ہم نے اہل بیت پر بہت سے لوگوں کو فضیلت دی جو اس قابل نہیں تھے۔ سیدھا سیدھا پیٹرن ہے، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور اہل بیت اطہار کی محبت، اور پھر صحابہ کرام ہے، اس کے بعد محدثین ہیں۔ یہ سلسلہ یوں چلتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اوپر چلے جائے گی یا نیچے آ جائے گی تو معاشرہ کولیپس کر جائے گا، جیسا کہ اسلامی معاشرہ اس وقت کولیپس کر چکا ہے۔ جیسا کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ ایک اسرائیل 57 ممالک کو آگے لگائے بیٹھا، اور کوئی اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ آج پھر اس کا مطلب ہے کہ آج بھی امت حیدر کرار کو یاد کر رہی ہے، آج بھی حیدر کرار کی ضرورت ہے، سیرت حیدر کرار کی ضرورت ہے جو مفقود ہے۔ وہ کیسے ملے گی؟ وہ تبھی ملے گی جب حیدر کرار کے در سے وابستگی ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں
جو میرے محبوب اور گوشہ جگر ہیں، اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ جو ان کو جدا سمجھے گا وہ ہدایت کے راستوں سے جدا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں جب تک ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہے، جب تک دونوں کوثر پر نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ بروز قیامت، یہ بہت اہم بات ہے، جان لو کہ بروز قیامت ان دو گراں قدر امانتوں کا میں منتظر ہوں، اور میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تم لوگوں سے سوال کروں گا۔ ہر قوم کے لیے ایک آزمائش ہے، اسی طرح ہی اس قوم کے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ اپنے نبی کی آل کا کیسے بھرم رکھتی ہے، یا اپنے نبی کی آل کو کیا مقام و مرتبہ دیتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پس میں چاہتا ہوں کہ تم اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ کرنا کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی اور ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ اگر آپ ان کے مقام و مرتبے کو گھٹائیں گے تو صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بہراور نہیں ہو سکیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یقین کرو قیامت کے دن امت 3 گروہ میں میرے سامنے آئے گی، اور ہر گروہ کے ہاتھ میں ایک پرچم ہوگا۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا اور وہ لوگ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو؟ وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے۔ اللہ کی عبادت بھی تبھی فائدہ مند ہوتی ہے جب رسول حقیقی کی شریعت پر چلا جائے، رسول حقیقی کے احکام پر چلا جائے، جیسا کہ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا ہے اس کے مطابق چلا جائے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے جی کہ ہم اہل توحید اہل عرب ہیں۔ میں ان سے کہوں گا میں احمد پیمبر عرب و عجم۔ جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں۔ میں سوال کروں گا کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب اس میں سلوک میں صرف یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ جی ہم وہاں تو تھے نہیں، آپ موجودہ حالت میں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ بھی اس سلوک میں ہی آئے گا۔ آپ کی ذہنی استطاعت کیا ہے یا ذہنی رجحان کیا ہے ان کے بارے میں، آپ ان کا مقام آپ کے دل میں کیسا ہے، یہ سوال بھی شامل ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جواب دیں گے کہ ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین میں نابود کرنا چاہتے تھے۔ یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن مقام اہل بیت میں کجروی اختیار کر رہے ہوں گے، جیسا کہ ہم آئمہ کے اعتبار سے دیکھتے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیں امام علی سے دیکھنے میں ملتا ہے کہ مسجد میں شہادت، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ زہر دیا گیا کسی کو خلافت دینے کے لیے، پھر امام حسین، پھر امام زین العابدین، اور پھر ایسے لوگ حاکم ہوئے کہ جن کی ممانعت، جن کو دائرہ اسلام سے سرکار نے خارج کیا، جیسے مروان بن حاکم ہے، اس کے بارے میں یہ حکم صادر کیا کہ اس کو مدینے سے باہر کر دو، اور میرے بعد آنے والا اس کو 2 میل اور باہر کر دے۔ تو یہ مقام بھی رہا، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہی شخص مدینے کا حاکم ہے۔ تو صرف گناہ گار وہ تو نہیں ہوگا، وہ بھی ہوں گے کہ جن کی وجہ سے وہ حاکم ہے۔ جب فائل کھلتی ہے تو پھر وہ سب کے نام آتے ہیں نا۔ آگے میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا، یہ پہلے پرچم والے ہیں، اور وہ روح سیاہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ دوسرے پرچم والے ان کے علم کی سیاہی اور گہری ہوگی،
زیادہ ہوگی۔ ان سے دریافت کروں گا کہ میرے بعد دو بزرگ امانتیں تم میں تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، تم نے ان کا کیا کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نے قرآن کی مخالفت کی، یہ دوسرا گروہ، دوسری سمت کا گروہ، اور آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا، ان کو در بدر پھرایا۔ میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ آئے گا جو نورانی چہروں کے ساتھ اور سفید سبز پرچم کے ساتھ ہوں گے، اور ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا۔ میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں؟ جواب دیں گے ہم کلمہ گو اہل تقوی امت محمد سے ہیں، ہم ہیں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ وہی ہیں جو حسین کے پرچم کے تلے ہوں گے، یہ وہی ہیں جو امامت کی رمز کو سمجھنے والے ہوں گے، یہ وہی ہیں جو اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے عشق رسول میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اب یہ کسی بھی مقام و مرتبے سے ہو سکتے ہیں، کسی جس دل میں محبت ہے اہل بیت کی، یا جس دل میں احترام ہے اہل بیت کا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق ہو۔ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ یہ امام حسین کا عاشق ہونا، اس کی اجارہ داری نہ کسی شیعہ پر ہے نہ کسی سنی پر ہے۔ حسین کا عاشق باز ضمیر ہوتا ہے، حسین کا عاشق عقل والا ہوتا ہے، عدل والا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور پرہیزگار کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہی اہل بیت اطہار کا احترام کرے گا، وہی قرآن کا احترام کرے گا۔ پھر ہم کلمہ گو اور اہل تقوی ہیں اور راہ دین سے منحرف نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کی کتاب سے متمسک اختیار کیا، منسلک رہے، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، اور پیغمبر اور اہل بیت کو ہم نے دوست رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بشارت دوں گا کہ میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں، اور تم دنیا میں اسی طرح تھے جس طرح اب بیان کر رہے ہو، اور اس کے بعد ان کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ آج کا ٹاپک یہی رہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کو بتایا، یہ بات پھیلی، لوگوں کو پتا تھا، لیکن چند اشرفیوں کے لیے، رائے کی حکومت کے لیے، کوئی منصب کے لیے، کوئی اپنی ذاتی انا کے لیے، تکبر کے لیے ان کا مخالف رہا۔ اور آج بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ قاتلان حسین کا، قاتلان علی کا، قاتلان حسن کا، قاتلان سیدہ کا دفاع کرنے والے موجود ہیں اور رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ رسول کے وارثوں کو جب تک نہیں مانا جائے گا، علم فائدہ نہیں دے گا، قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ رسول کے وارثوں کو جب تک صحیح طریقے سے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوا جائے گا، ہم بے فیض رہیں گے، بے وقت رہیں گے۔ ہمارے اوپر بہترین کتاب نازل ہوئی، ہمارے اوپر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بہترین شخصیت اتری ہماری ہدایت کے لیے، لیکن ہمارا وجود آج کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے اور زمانے کے کافر منکر ہم پر حکومتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے ایک تو کربلا ہونے دی، اور دوسرا کربلا سے سبق نہیں سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا کہ کیسے پہلا خط امام
حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یزید کا پڑھ کے سنایا گیا اور کیسے آپ نے روانگی کا سفر اختیار کیا. شکریہ.